ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم حاضرین اجتماع، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا رب العالمین ہے، پالنہار ہے، ہمیں دانا دینے والا اور پانی کے قطرات سے نوازنے والا، بارشوں کی رحمتوں سے نوازنے والا وہی اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. ہم سب کی عبادتوں کا مستحق وہی اکیلا اللہ رب العالمین ہے. میرے دینی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مسنونہ جمعہ کے خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القاف کی تلاوت کرتے تھے. خواتین کے اندر سے، صحابیات کے اندر سے کچھ صحابیات ایسا بھی بیان کرتی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر سورۃ القاف کو ہم نے حفظ یاد کر لیا تھا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سورت کے اندر بڑی بڑی پیاری آیتیں ہیں. آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. ایک بات میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افلم ينظروا، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف کس طرح سے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، کس طرح سے ہم نے اس کو بلندی پر رکھا، کیسے اللہ نے آسمان کو بنایا جس کی انتہا ہمارے کو نظر نہیں آتی، کوئی سکون ہمارے کو نظر نہیں آتا، اس کی پہنچ تک آج تک کوئی نہیں جا سکا.
اس کو چھونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، وہاں تک کوئی اس کے قریب تک کوئی آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، پہنچنے کے امکانات بھی بہت دور ہے۔ اللہ نے پوچھ رہا ہے کہ کیا زمین کو نہیں دیکھا تم نے کس طرح سے ہم نے بچھونا بنایا، اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے سواری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں تبصرہ، یہ سب تم سب کے لیے عبرتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جن کے دل نرم ہوتے ہیں۔ تبصرہ وذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا عبد منیب، جو بندہ اپنے دل کے اندر نرمی کو اختیار کیے ہوئے رکھتا ہے، ایسے بندے کے لیے ہم نصیحت کرتے ہیں اور اس کے لیے عبرت کی باتیں بھی اس دل کے اندر۔ میرا موضوع بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آج کے جمعے میں آج کا جو پیغام میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی، میرے بھائیو، آپ سے اگر سوال کیا جائے آپ کے اپنے موبائل کی خوبصورتی بتاؤ، گھنٹہ بولے گا۔ آپ کی اپنی گاڑی کی خوبصورتی بتاؤ، اس پہ بھی بلا مبارک گھنٹہ آپ کے پاس بیان رہے گا۔ آپ کے بنگلے اور گھروں کی خوبصورتی بتاؤ، جب کاروبار یا ہمارے پراپرٹیز بیچنا ہو تو ہم کیا کیا بیان نہیں کرتے، کیا کیا ہماری باتیں نہیں رہتے۔ ریل اسٹیٹ میں جو رہتے ہیں لوگ ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے، وہ ڈوب کے نکلتے ہیں، کیا کیا ان کے پاس خوبصورتی کی باتیں۔ جھوٹی باتیں بھی ملاوٹ کرتے نا بہت سارے لوگ، دھوکہ دہی بھی دینے پہ آتے لوگ، خوبصورتی کے اوپر آتے یا ایسا ایسا ایسا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبصورتی بتاؤ، اپنے اندر اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ کتنا سوئے رکھا ہے، کتنا اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں آپ کو 5 منٹ تو یاد رہے گا، ذرا دیکھیں اپنے گریبانوں کو جھانکیے۔ میں آج وہی باتیں بولنے جا رہا ہوں۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ بہت سارے ہمارے نام نہاد مسلمان، آس پاس مسلمان، ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر بھی نمازی کہلاتے ہیں، اچھے خاصے مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، مگر ان کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو غیر مسلم یعنی ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ کرسچن، یہود و نصارہ کے تہوار کے عیدوں میں ہمارے مسلمان شریک ہوتے نظر آتے ہیں۔ نیا سال نیا سال نیا سال، اللہ اکبر، محرومی ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کی محرومی۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہم نے کس کس کے پالے پڑتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے مسلمان کلچر کو اگر دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، خاص طور سے نوجوان طبقہ، نوجوان مرد حضرات، نوجوان خواتین، اور گلیوں میں روڈوں میں کیک کے انبار لگا دیتے ہیں اس ٹائم پہ۔ اللہ کی پناہ مہربانی۔ تو آج میں اس لیے ضروری سمجھا کہ ہمارے مسلمانوں کا جو کلچر بنا ہوا ہے اس کو بدلانے کی ضرورت ہے۔ بدلنا ہے تو ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ ہم مسلمان جو بول رہے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا تھا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کیا معنی اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، اے میرے رب مجھے مسلمان بنا، مجھے مسلمان بنا، میری اولاد کو، میری ذریت کو مسلمان بنا۔ ہم بڑی شان سے بولتے مسلمان مسلمان بولے، ہم بھی مسلمان ہیں بولتے ہیں لوگ، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ کہاں کی مسلمانی ہے ہماری؟ مسلمانی دکھتی ہے تو جمعہ کو دکھتی ہے، عید میں دکھتی ہے، یا بڑی سے بڑی بات ہو تو رمضان میں بہت کم لوگ وہ بھی پابندی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانی، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کھلی مثال ہے ہمارے سامنے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے مسلمانی کی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، اللہ مجھے مسلمان بنا۔ مسلمان کا معنی کیا معلوم؟ اللہ مجھے فرما بردار بنا۔ اسلام، شانتی، سکون، ہمیں تو بولتے ہیں یہ شانتی سکون کو اپنانا اصل بات ہے نا۔ ہمارے ذریعے سے 4 لوگ، ہمارے گھر کے ذریعے سے 4 گھر اطمینان اور سکون حاصل ہے۔ ہم اپنے آپ گواہ ہیں کہ کتنے ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، لوگ کتنا ہمیں تانا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ہمیں پیغام یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن کے دکھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں، اللہ مجھے سکھا حج کے
اراکین سکھا، مناسک سکھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں، تیری طرف پلٹ کے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ ہم تیرے سے. یہ باتیں ہمیں سیکھنا ہے، تب جا کے اللہ مسلمانی سکھائے گا اور مسلمانی دے گا. میرے بھائیو، اگر ہم سے سوال کیا جائے تو ہم نے بہت کم، شاید کہ کچھ لوگ ہوں اسلام کی خوبصورتی بتانے پہ آئے. آؤ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، خود بھی میں اس کا مخاطب ہوں کہ اسلام کی خوبصورتی بھی دیکھنا ہے تو بڑوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو اور بچوں کو دیکھو، اسلام کی کیا کیا تعلیمات ہیں. ایک بات اگر میں سرسری طور پر بھی کہوں تو بہت زیادہ لمبا بھی وقت ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسلام کی یہ تعلیم ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. چھوٹی سی بات ہے مگر پیغام بہت بڑا ہے. اپنے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتے کوئی اور اپنے بڑوں کو، بزرگوں کی قدر کوئی نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بڑے اور بزرگوں کے تعلق سے اسلام یہ بول رہا ہے، بڑے اور بزرگوں کے بارے میں ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے. چھوٹے بچے وہ علی کہاں ان کے اندر ان کا جذبہ ایمان، ان کے دل کے اندر اسلام پیوست ہو گیا، آگے بڑھ گئے اسلام قبول کرنے کے لیے. موٹی سی بات ہے، چھوٹا بچہ بھی پوچھنے پر بولتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں میں بچوں میں کون ہے سب سے پہلے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، علی بن ابی طالب. کتنے بڑے پیارے بچے، سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ، کتنے چھوٹے اور معصوم تھے بچے. واقعہ آپ سنا ہوگا، یاد دلاتا ہوں میں شعوری کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچیرے بھائی جو ہیں ان کو ملے تھے. بازاروں میں بکتے تھے بچے اسلام آنے سے پہلے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، مرد ہو کہ عورتوں کا تو بڑا برا حال تھا اس ٹائم پہ. تو جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بکے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی کو وہ تحفے میں دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان کی عمر بہت کم، لگ بھگ بچپنا تھا ان کا، بہت کم عمر. گم ہوا بچہ، ماں باپ کو پتا چلا، حج کے ایام میں آئے ہی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچہ ہمارا بچہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال، ابھی نبی نہیں بنے، نبی نہیں کہلائے. اس ٹائم کی بات ہے. دیکھو اسلام آنے سے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں پورا ایک سیل کی طرح نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اوقات، جو عادتیں اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا، رحم کرنا، سبحان اللہ کتنی پیاری تعلیمات تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کا کیا رویہ تھا، آپ کو معلوم ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسا رویہ کرتے تھے، کس طرح سے نرمی کا برتاؤ کرتے تھے. باپ اور چچا آئے زید رضی اللہ کو لینے کے لیے، ہمارا بچہ ہے آپ کے پاس، آپ واپس کر دیں ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا بچے کو، میں بچے کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے. زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور اختیار دیا گیا، آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. کون سا ایسا بچہ ہوگا جو گم ہونے پر ماں باپ اگر سامنے آئے تو نہ بلکے اور نہ تڑپے، نہ دوڑے. ہم بھی گم ہو گئے ہوں، کسی کو یاد رہے گا اپنے بچپن کا واقعہ، گم ہو گئے تھے، ماں باپ کو ملنے پر کیسے خوشی تھی ان کی. یہاں پر زید رضی اللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس رہنے کو پسند کروں گا، میرے ماں باپ مجھے نہیں چاہیے. کس قدر نرمی کا برتاؤ اللہ کے نبی کیا ہوگا. سبحان اللہ، ماں باپ کی محبت ان کو نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نرمی کا برتاؤ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ ان کے ماں باپ کی محبت کم نظر آ رہی تھی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے 10 سال خدمت کرتے ہیں. ام سلیم ان کی والدہ پیدا ہوتی ہی جب چلنا پھرنا ہوتا ہے بچے کا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا آ کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بچہ تمہارا ہے، میں ہبا کر دیتی ہوں آپ کے اوپر، یہ گفٹ ہے تمہارے لیے. 10 سال خدمت کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اف تک نہیں کہا، کبھی بھی ان کو کیوں یہ کام نہیں کیے تانا دیتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے نہیں پوچھتے. ہماری حالت پہ ذرا نظر ڈالو، کس طرح سے ہمارا ماحول بن گیا ہے بچوں کے تعلق سے. آپ دیکھے ہوں گے بازار میں، روڈ میں چلتے ہوئے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو مارتا ہوگا، چوٹتا ہوگا. کیسی کیسی حرکتیں
دے رہا. 10 سال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ یا کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے پاس جو نوکر ہیں غلام ہیں وہ کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں ہم ان کو کتنی بار معاف کریں کتنی بار ہم ان کے اوپر برداشت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ذرا بات بھول کے سنو ہوش اٹھ جائیں گے آپ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تاجدار مدینہ جو رحمت للعالمین ہیں کہتے ہیں دیکھو اپنے غلاموں کی غلطیوں کو روزانہ دن میں 70 مرتبہ ان کے اوپر برداشت کرو. 70 ٹائمز ان کے اوپر برداشت کرو ان کی غلطیوں کو معاف کرو. ایک دن کی بات میں بول رہا ہوں 60-70 سال کی بات نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اسلام ہمیں اتنی پیاری تعلیم دیتا ہے. اسلام کا رویہ اور برتاؤ ایسا ہونا ہے. اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ بڑا رفیق ہے. رفیق کا معنی نرم ہے. اللہ بڑا نرم ہے. اللہ کا واقعات بڑے بڑے آپ سنے بھی ہوں گے کیسے اللہ معاف کرنے والا ہے کیسا اللہ غفور رحیم ہے. ایک بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرنے والے خوش ہو جاؤ. توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ بتا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے وہ گناہ کیے تھے تمام گناہوں کو کنورٹ کرتا ہے نیکیوں میں. ان گناہوں کو بدلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں پہ. آپ کے پاس بلیک منی ہے تو آپ تو نہیں چلنے والی. ان کا بدل اللہ تعالیٰ ایسے اضافہ کر کے دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کتنے گناہ کرتا ہے انسان. اسلام جو قبول کرتا ہے الاسلام من حرم قبل. اسلام کی تعلیم یہ کہ اسلام جو قبول کرتے ہیں ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ اسلام قبول کرنے پر ان کو جو اعزاز اللہ ان کو نوازا تھا پہلے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اللہ نوازتا ہے. ابو سفیان اس کی بڑی مثال ہے. ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے سے پہلے اعلان لگاتے ہیں کہ لوگوں جو کعبۃ اللہ کے مسجد کے اندر مسجد حرام میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. جو اپنی تلوار کو پھینک دیا وہ امن میں ہے. جو پیٹھ دکھایا یا گھٹنے ٹیک دیا وہ امن میں ہے. اب بیٹھ گیا ہار مان لیا وہ امن میں ہے. اسی طرح ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوا وہ بھی امن میں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسلام ابھی کے ابھی قبول کیا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز دے جو سرداری کی حیثیت وہ پہلے اختیار کر چکے تھے. جنگ احد میں کمانڈر بن کے آئے صحابہ کے خلاف اسلام کے خلاف. جنگ خندق میں کمانڈر بن کے آئے اسلام کے خلاف. ایسی شخصیت کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا اعزاز نوازا. یہ اس سے بڑھ کے خوبصورتی ابھی کیا سمجھ میں آنا ہے. اسلام اتنی بڑی تعلیم دیتا ہے میرے بھائی. اور میں آگے بڑھوں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو خواتین کو دیکھو. اسلام کی تعلیمات اگر خواتین اپناتی ہیں اللہ رب العالمین کا یہ حکم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. سبحان اللہ. کتنی بڑی تعلیم ہے. اللہ بول رہا ہے نبی آپ اپنی بیویوں کو اپنے بیٹیوں کو اور مومنین کی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے گریبانوں میں پردوں کو ڈالیں اوڑھنیوں کو اوڑھیں تاکہ وہ تکلیف نہ دی جائیں وہ پہچانی جائیں وہ کون ہیں. وہ ایک احترام کے قابل خاتون ہے. وہ ایک عزت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے. وہ تکلیف نہ دی جائے. یہ بات ذرا غور کریں. تکلیف نہ دی جائے خواتین کو. کیسی تکلیفیں دی جاتی تھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ سنیں گے. خواتین کو کیسی اذیتیں پہنچائی جاتی تھی پہلے اسلام لانے سے قبل. جیسے بکریوں کو چرایا جاتا ہے ایسے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. جیسے جانوروں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے بدترین سلوک ایسے خواتین کے ساتھ ہوا کرتا تھا. نیلام ہوتا تھا عورتوں کے اوپر. عورتوں کو بازاروں میں لا کے بیچا جاتا تھا برہنہ کر کے. کپڑوں کو اتار کر بیچنے کے لیے آتے تھے بازاروں میں. خواتین کے لیے ایک اعزاز ہے. خواتین کے لیے اسلام کی خوبصورتی ہے. وہ بدعمل عورت بڑی بدنصیب ہے جو ماڈل کے نام پر ترقی کے نام پر اپنے برقعے کو نکال کر پھینکتی ہے.
ماڈل اور ترقی کے نام پر وہ نیا سال منانے میں آتی ہے اور اپنے برتھ ڈے منانے میں کیک کاٹنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. بد نصیب خاتون ہے. اسلام یہ اعزاز دے رہا ہے. سبحان اللہ. اسلام ایک مقصد بتا رہا ہے ایک خاتون کو کہ کیا اس کا مقصد ہے اور کیا اس کا ہدف ہے. اللہ اکبر. خواتین جب پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات کا جذبہ ایمانی تو ذرا دیکھو. خواتین ذرا ہوش میں آنے کی کوشش کریں. ہماری خواتین اور اس وقت کی خواتین میں فرق, امتیازی فرق یہ تھا. کیا تھا؟ سوال کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کے لیے تو بہت کھلا ہے میدان, دعوت اللہ کا میدان ان کے لیے کھلا ہے, مدد کرنے کا میدان ان کے لیے کھلا ہے, جہاد کرنے کے لیے ان کے لیے میدان کھلا ہے. ہمارے لیے تو پورے دروازے بند ہیں. خواتین کبھی نکلتی ہیں تو فتنہ کہلاتی ہیں, خواتین کبھی نکلتی ہیں کسی کے لیے آزمائش کہلاتی ہیں, خواتین کبھی نکلتی ہیں تو کمزوری کہلاتی ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہمارے لیے کچھ بندوبست کیجیے. قربان جاؤں میں اسلامی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فراخین پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت دیکھو تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو جائز کاموں میں, اسلامی تعلیمات میں جائز کاموں میں اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرو اور ان کے گھر کی گھر بار کی امانت اختیار کرو اور ان کی حفاظت کرو. مرد کو جتنا ثواب اللہ دے گا خواتین کو بھی برابر کا برابر, ایک ذرہ برابر کمی پوری کمی بیشی نہ رہے, ایسا ثواب اللہ عطا کرے گا. اسلام کی خوبصورتی ہے وہ مرد بہترین مرد کہلایا, وہ شوہر بہترین شوہر کہلایا. ان من خیارکم اہلیہ, ان من خیارکم خیار اہلیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے یہ حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ جو کھاتے ہیں بیویوں کے بھی خیال کریں, وہی کھلانے کی کوشش کریں. جس طرح عمدہ کپڑے پہنتے ہیں مرد حضرات, عورتوں کو بھی عمدہ کپڑے پہنانے کی فکر کریں. یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتی ہے. اسلام کی خوبصورتی میں بتا عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے اتنی بڑی, اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا چاہیے. اور بچیاں بیٹیاں سبحان اللہ, آج بھی وہ ماحول دور دور ہمیں نظر آتا ہے, دور دور نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے. بچی پیدا ہو گئی تو چلو اللہ دیا برداشت کرو, نعوذ باللہ. بیٹا پیدا ہوا تو خوش, ہاں لڈو کھلاؤ, ہمیں لڈو کھلانا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, پارٹی دے دینا ہے. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے بیٹیاں, سبحان اللہ. نبیوں کو اللہ نے اولاد دیا تو بیٹیوں سے نوازا ہے, سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی چار بیٹیاں تو سبحان اللہ باحیات کی, اسلام قبول بھی کی, اور کئی ان کے بھی کئی واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں. سبحان اللہ. بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو دل چھوٹا ہو جا رہا ہے آج مردوں کا, عورتوں کا, ہماری بڑے بوڑھے عورتوں کا. سبحان اللہ. اسلام دیکھو کتنی بڑی پیغام, کتنا بڑا تعلیم دے رہا ہے, کتنی بڑی میسج ہے ہمارے لیے. بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اسلام آنے سے قبل بیٹی پیدا ہوتی تھی. ایک گھرانے میں پیدا ہوئی, ایک صحابی اپنا قصہ بتاتے ہیں, اپنا واقعہ بتاتے ہیں. میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, میری بیوی میرے ڈر سے کہیں میں اسے قتل نہ کروں اس ڈر سے پڑوس پہ رکھا تھا. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے. بچی جب کھیلنے پھرنے کے قابل ہوئی, میرے گھر آیا جایا کرتی تھی, پڑوس میں ہے, آتی جاتی تھی. میں بچی سے بہت فدا ہوا. بچی کی خوبصورتی, چھوٹی چھوٹی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, میں اس کے اوپر فدا ہونے لگا, اسے چاہنے لگا. اب جب بچی اور زیادہ قریب ہو گئی تو بیوی دیکھی اور کہا کہ دیکھو جی وہ جو بچی ہے وہ ان کی بچی نہیں ہے, ہماری بچی ہے. میں تمہیں قتل کرنے کے مارنے کے ڈر سے میں نے پڑوس میں رکھا ہے. تو یہ سننا تھا, ان کا دل گوارا نہیں کرا, ان کا دل برداشت نہیں ہوا, اور فوراً کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے چلتے ہیں, چلو ہم رشتے دار کے پاس جائیں گے, ننیال جائیں گے, نانی ماں کے پاس جائیں گے. جاتے ہی جنگل کو لے جاتے ہیں, بیابان میں گاؤں کے باہر لے جاتے ہیں اور گڑھا کھودتے وقت بچی, معصوم بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کے سر پہ مٹی پڑتی ہے, اس مٹی کو ہٹانے لگتے ہیں. ابو آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں یہ محنت کر رہے ہیں, کیوں آپ گڑھا کھود رہے ہیں. بیچارہ باپ کچھ بھی رحم کیے بنا گڑھا کھودتا ہے, اندر گڑھا کھودتا ہے اور اس بچی کو گڑھے میں بٹھاتا ہے. بچی پکارتی ہے, یا ابھی, اے میرا ابو جان, ایسا مت کیجیے, آپ مجھے ایسا چھوڑ کے مت جائیے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ آواز دھیرے دھیرے دھیرے
بچی کے اوپر مٹی پڑتے پڑتے بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بلکنے والی جو آواز ہے، اس آواز میں یہ میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سبحان اللہ نکلا کہ ایک بچی کی پرورش، اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے کہ 3 بچیوں کی جو پرورش کرے، بہترین ان کو تربیت کرے، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ان کے لیے گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے پوچھے 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ہم ایک بھی پوچھتے تو اللہ کے لیے ہاں کہتے، ایک بچی کی بھی بہتر سے بہتر تربیت کرو، اللہ رب العالمین کے پاس جو عمدہ میزبانی ہے اس کے مستحق بنو۔ اسلام کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے کہ خواتین کے ساتھ کیسا برا سلوک ہوتا تھا ماؤں کے تعلق سے، کہ آج بھی کچھ ایسے مذاہب ہیں جو شوہر کے مرنے پر عورت بھی چتا میں اپنے آپ کو جلا دے، یا کال کوٹری میں بند روم میں بند ہو کر اپنے آپ کو جان گھٹا دے، مر جائے عورت۔ ایسے تعلقات، ایسا سلوک ہوا کرتا تھا۔ عورت کے لیے اسلام اس سے بڑی خوبصورتی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ تمام دنیا کے مذاہب ہیں، ان کے اندر کچھ بھی مقصد، کچھ بھی ٹارگیٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں۔ اسلام ایک بہترین نظام ہمارا کو سکھا رہا ہے، اسلام ہمیں بہترین طریقہ ہمیں بتا رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرو، ایسے ایسے ثواب کمانے والے بن جاؤ آپ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خواتین کے تعلق سے تھا، اب چھوٹے موٹے نیکیوں کو آپ دیکھو، ایسے ثواب، ایسے کام۔ آپ گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف آؤ، میں جمعہ کی بات نہیں بول رہا ہوں، جمعہ میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، جمعہ میں حاضری بہت کثرت سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، 5 ٹائم کی بات بول رہا ہوں، میں 5 اوقات کی بات میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی گھر سے وضو بنا کر نیت کو خالص کرتے ہوئے آئے مسجد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے حج کا ثواب ہے، حج کرنے کا ثواب، گھر بیٹھے بیٹھے۔ ارے ایسے نیکیاں، سبحان اللہ، اسلام ہمیں تعلیم دے رہا، بتا رہا ہے، ایسے نیکیوں کو ہم چھوڑنے پر آتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے بیٹھے رہتے، جب ان سے پوچھا جاتا وہ بتاتے کہ میرا ناشتہ اشراق کی نماز ہے۔ نماز پڑھتے، نماز کے بعد بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول، ذکر کرنے کے بعد سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد 2 رکعت کی نماز پڑھتے اور کہتے یہ نماز میرا ناشتہ ہے، یہ نماز میرا ناشتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عمریں اللہ نصیب کرتا ہے، 2 عمریں کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے، کتنی محنت چاہیے۔ غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ایسے راستے کھلے ہیں اسلام کے اندر، کیا کیا تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ایسے تعلیمات کو ہم چھوڑ دیے۔ آج آس پاس جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، ذرا نظر دوڑائیں۔ یہود جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَتَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کفر میں یہ لوگ بدل جائیں، مسلمانوں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے۔ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنے، ان کی بڑی خواہش ہے، ان کی بڑی خواہش ہے۔ اور یہ جب ان کے پاس حق باتیں آ جاتی ہیں، اسلام کی حقانیت جب ان کے پاس آ جاتی ہے، وہ جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کے ایسے ایسے تعلیمات ہیں جن کو چھوڑ کر میں اور آپ آج ایک دوسرے کے اوپر جلن میں مشغول ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غیبت کرنے میں مشغول ہیں، 4 بھائی کسی کا دل لگاتے بیٹھے ہیں تو ہم لوگ وہاں حاضر رہتے ہیں، اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں بولنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ جو تعلیمات ہیں اس کو ہم نے، اسلام کی خوبصورتی اس کے اندر بھری پڑی ہے، اس کو چھوڑ دیے، اس کو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ یہ یہود و نصارہ کی بڑی خواہش ہے، یہود و نصارہ کی جو چلن ہے اس کے اندر ہم آ جا رہے۔ یہ بھی بہت بڑا ٹارگیٹ ہے کہ نیا سال بول کے لوگوں کے نام پہ اوپر دھبا لگانا، لوگوں کے دماغوں میں یہ بٹھا دینا، اس کے ذریعے سے بھی یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑے۔ اسلام کے اندر جو دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کی حقانیت بیٹھی ہوئی ہے، سیکریفائس کرنے کا جو دل کے اندر جو جذبہ ہے، نماز پڑھنے سے وہ حاصل ہوتا ہے، ایک بھائی کی مدد کرنے سے وہ حاصل ہوتا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری سے حاصل ہوتا ہے، بچوں پر بڑوں کی عزت اور توقیر کرنے، بچوں کے اوپر رحم کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو نکالنا اس کا ٹارگیٹ ہے، یہود و نصارہ کا، شیطان کا ٹارگیٹ ہے۔ اس کو ہم نے بھلا دیا۔ کیوں بھلا دیا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟
لیے کہ ہم قرآن اور کتابوں کو ہم نے محراب کے حوالے کر دیا ہے، محراب کے ہم نے حقدار بنا کے رکھ دیا، محراب کی امانتیں ہم نے چھوڑ دی ہے، رکھ دی ہے، ہم کبھی کھول کے دیکھتے نہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، قرآن مجید یہ ہمیں پیغام دیتا ہے زندگی کے اندر کیا تمہیں چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، یہ اللہ کی باتیں ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کلام اللہ، اور آپ اپنی باتوں کو اللہ کو سنانا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نمازی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے اللہ سے۔ آپ سنیں، اللہ رب العالمین سے نمازی سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی جانتے ہیں، کانا پھوسی بولتے ہیں، راز کی باتیں بولتے ہیں، اللہ سے راز کی باتیں کرتا ہے نمازی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میرے اور آپ کے لیے ایک جیون جیوتی ہے، زندگی کی راہ ہے، کھلی کتاب ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ دیکھو ہم لوگ اسلام کی خوبصورتی کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھا ہے، دنیا کی زندگی کو حقیقت جانے، دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ فرما ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے۔ لہو بولتے ہیں تماشا، جوک، مذاق بولتے ہیں، مذاق، کبھی کبھی کچھ کوئی بول دیے تو لاسٹ میں کیا بولتے ہیں، غصہ مت ہو جاؤ بھائی، مذاق کر رہا تھا۔ امام ابن کثیر کے اندر ایک مثال کے ذریعے سے بیان ہوا اس آیت کے اندر، لہو کا جو معنی، لہو اور لعب کا معنی یہ کہ بچے ندی کے کنارے یا بالوں میں، کچی بالوں میں گھروندے بناتے ہیں اور جاتے وقت پھوڑ کے جاتے ہیں، نکال کے توڑ پھوڑ کے جاتے ہیں، پیروں سے ہاتھوں سے گرا کے جاتے ہیں، کوئی ہاتھ میں لے جاتے، ساتھ میں نہیں لے جاتے۔ صرف مثال دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے۔ اس کی مثال ایک لہو اور لعب کے مانند ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے زندگی، دنیا کی حقیقت۔ اور اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات عربی میں بولتے ہیں زندگی کو، حیات کا اپوزٹ جو آتا ہے موت، یعنی زندگی جب ملی ہے تو مرنا ہمیں ضرور ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ آتا ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں آیا ہوں نہیں تھا، تمہیں بھی جانا ہے، تم آئے نہیں تو جانا ایک دن ضرور ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے، اور اللہ نے آخرت کے بارے میں کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیوان اور حیات دونوں سیم معنی ہے، زندگی۔ اللہ نے آخرت کے مقابلے میں کہا حیوان، حیوان بولے تو یہ بھی ایک زندگی ہے جس کا اپوزٹ کوئی بھی نہیں، جس کی انتہا کوئی بھی نہیں، اس کا لاسٹ اینڈ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ اسی لیے اللہ نے الدار کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے مقابلے میں آخرت کو اللہ نے کہا یہ ایک گھر ہے، سبحان اللہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ میرے بھائیو، آج ہم نے آخرت کو برائے طاق رکھ دیا اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی۔ امام ابن کثیر، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ کو اسلام کو سیکھنا اتنا ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے جس قدر آپ کو کھانا پینا بھی یہ کم ہے، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ آپ اسلام کو سیکھیں۔ سبحان اللہ، اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، اسلامی تعلیمات کے اندر اتنی خوبصورتیاں ہیں، اتنی باریکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ذرا ایک بات کو اٹھاؤ، اس کے اندر کئی فائدے، کئی حکمت ناموں میں اگلے بات پکڑو۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں پیغام دے رہے، بڑے بڑے ہیں واقعات۔ میرے بھائیو، اسلام کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو مکے کے حالات پہلے کیا تھے، مکے کے حالات بعد میں کیا بنے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، علامہ اقبال ایک ہی شعر میں بتاتے ہیں، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے بات، تہذیب کی شمعیں، یعنی پورے دنیا کے اندر پورے جہاں جانب اسلام کی روشنیاں پھیلی۔ کون پھیلائے؟ پھیلانے والے اونٹوں کے چرانے والے، جن کا نام تھا ہدی خان۔ پہلے بولا جاتا تھا ہدی خان۔ ہدی خان بولے تو مکے کے لوگ اتنے کمزور تھے، اتنے گئے گزرے تھے، لوگوں میں عام تھا کہ ہدی خان بولتے ہی دماغ میں آ جاتا کہ وہ گھٹیا لوگ، وہ کمزور چیز، یعنی اس طرح
یہی ہودی خان سبحان اللہ دنیا کے عالم کو روشن کیا، سبحان اللہ، دنیا میں چار عالم میں چاند لگوائے، روشنی پھیلائی، سبحان اللہ۔ اور دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانٹوں کی جو چبھن تھی اسے بھلا دیا، اور ذرے ذرے قدر ان کے چمک گئے، ذرے ذروں میں سمندر کے قطرے قطرے میں اسلام نے اتنی خوبصورتی پھیلائی کہ اس کی حکمتوں کو سمجھ کر آدمی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات میں اپنی بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیو آپ دیکھتے ہوں گے چلتے پھرتے ہیں لوگ کہیں کہیں دور سفر کرتے ہیں عبادت کے نام پر، ذرا انہیں پوچھو کیا ان کی اصلیت ہے، کیا ان کا اپنا مذہب جو مانتے ہیں وہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں، وہ چپ گونگے ہو جائیں گے، ان کی زبانیں بند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر جتنے بھی لوگ آئے ہیں دیر ہو تاخیر ہو مگر یہ بات ضرور دماغوں میں بٹھائیں، اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الشاکر، الشاکر الشکور، اللہ کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کتنا بڑا قدردان ہے، اس قدر بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، دنیا کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ اپنے لفظ کن سے بنایا، اور دنیا کے نظام کو اللہ نے بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ اپنے اختیار میں اپنی مٹھی میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہم بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرتیں اس کے اوپر چلتی ہیں، اللہ نے نظام دیا، طریقہ دیا، اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو سبحان اللہ، ایک چھوٹی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جو اللہ کا گھر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہے اس گھر کا، اللہ رب العالمین میزبان ہے اس گھر کا، جہاں بھی سجدگاہ ہوتی ہے مسجدیں اللہ کی عبادت گاہیں، یہاں اللہ کے گھر جو بولتے ہیں بیت اللہ بولتے ہیں عربی میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بولتے ہیں، اللہ کے یہ گھر ہیں، تو ان گھروں کا اصل مالک اللہ ہے۔ مہمان جو آئے ہیں حق علی المزور، مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہمان جو آئے ہیں ان کی میزبانی اللہ کے اوپر حق بنتی ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے جو طریقہ راستہ جو اسلام نے ہمیں بتایا اس کو چننے کے بعد اللہ کا تعارف ہوا، اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھایا، یہ اللہ کی ملاقات، اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ رب العالمین کے بارے میں تدبرات اور غور کرنے کی باتیں جو ہمارے دماغوں میں اللہ کی فکر، اللہ کے بارے میں معلوم ہونا، اللہ کا تعارف ملنا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو دنیا میں آج جمعہ میں ہم آئے ہیں، کتنے لوگ بھرے پڑے ہیں روڈوں میں، کتنے لوگ بھرے پڑے ہیں ٹیکسوں میں اور بازاروں میں، نہ جانے کہاں کہاں لوگوں کا مجمع، ان سب کو چھوڑ کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیا، اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہمارے اوپر کیا چاہیے، اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا چاہیے ہمیں، انسان ہونے کے ناطے اللہ نے اتنا سبحان اللہ نوازا ہے بھائی، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تعلق سے ہم معلومات اور حاصل کریں، اللہ کے قدرتوں پہ غور کریں، خاص طور سے نوجوان طبقہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ نوجوان جو شام سے جیتے تھے، ایک گلی سے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم جب اس گلی سے آتے ہو تو شیطان دوسری گلی سے بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جب آتے لڑکیاں بچیاں اشعار گنگنانے لگتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھ کے چپ ہو جاتی تھی ڈر کے مارے، اتنا جلال۔ خالد بن ولید کی جو جوانی ہے ہمیں معلوم ہے، نوجوانوں کو معلوم ہے کیسے کیسے نوجوان تھے، محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بڑا لاؤ لشکر لے کے آئے تھے، نوجوان تھے، سبحان اللہ، ایسے نوجوانوں کی لسٹ بھری پڑی ہے اسلام نے، معاذ اور معوذ ابو جہل کا سر قلم کرنے والے نوجوان بچے تھے چھوٹے، معاذ اور معوذ، میرے بھائی ننھے شہید کی کتابیں لکھی گئی ان کے اوپر، کتابوں میں کتنے سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں اسلام کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو گنوایا، کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک شعر علامہ اقبال کا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سبحان اللہ، قربان جاؤں ایسے تعلیمات پر اسلام کی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہمیں بہترین راستہ بتایا، ہم محروم ہیں میرے بھائی، ہم بڑے افسوس اور شرمناک زندگی ہم جی رہے ہیں۔ اللہ اقبال کا جو پیغام ہے اس شعر سے یہ کہ نوجوان طبقے سے خاص طور سے مخاطب کر کے، بھائی تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ تو پہاڑوں کی جو شان ہے، بلندی کی جو شان ہے ویسی شان تمہاری ہے، چٹانوں کی جو طاقت ہے ویسی طاقت تمہاری ہے، ایک ہیرو ہو تم اسلام کے، اپنے خاندان کے
کے، اپنے برادری کے، کنبے کے، قبیلے کے. سبحان اللہ. رسول اللہ اسے کمانڈر تھے، صحابہ کرام صحابیات اسے کمانڈر تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ایسا نوازا ان کو. خاتون بھی تھی تو اکیلی خاتون 8 رومی دشمنوں کو قتل کرنے والی بنی. اکیلی خاتون، ایک یہودی لشکر سامنے تھا، سر قلم کر دیا اور سر کو یہودیوں کے لشکر میں ڈالا تاکہ ایک یہودی بھی بعد میں آگے نہ بڑھے. حضرت صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، خندق کا واقعہ آپ پڑھو، کتنا پیارا واقعہ ہے. سبحان اللہ. کئی واقعے میرے بھائی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ایسے واقعات ہیں. سر کو قلم کرنا مطلب یہ کہ سر دھڑ سے الگ کرنا معمولی بات ہے. آج کاکروچ سے ڈرنے والی ہماری خاتون، وہ عورتیں سبحان اللہ کیسی کیسی جان باز مثالیں ان کی ہیں، کیسے کیسے نمونے اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائیو ضرورت ہے ان صحابہ اور صحابیات کے ایمان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی، جن کی دل کی آہیں بھی سبحان اللہ، دل کی آہیں بھی ان کی اللہ رب العالمین کے عرش سے دستک دیتی تھی، باقاعدہ قبول ہو جاتی تھی. دشمن سینے پہ بیٹھ جاتا سر قلم کرنے کے لیے، امام ابو حاتم کہتے ہیں اپنے دل میں آہ کہتے ہیں اللہ یہ تیری جان ہے، اس دشمن کے تلوار میں میری جان اگر گمنا ہے، ختم ہونا ہے تو اللہ تیری مرضی ہے. اتنا بولنا تھا، دشمن اپنے آپ پڑ گیا، پیچھے سے تیر آ کے دشمن کو لگتی ہے. سبحان اللہ. دیکھو میرے بھائی، آپ میں اور آپ کہاں ہیں، کس دہانے پہ یعنی کولے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسلام کے، اسلامی تعلیمات کے. بہرحال ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے میرے اور آپ کے لیے. عمل کریں، عمل کرنے ہی سے چینجز آئیں گے، عمل کرنے ہی سے بدلاؤ آئے گا. اسلام 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 بولتے رہنے سے نہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنا کر اس کی خوبصورتی کو دکھائیں. اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے ہی نا لوگ دیکھیں گے کہ روشنی اس گھر میں ہے، روشنی اس آدمی میں ہے، فلاں آدمی میں ہے. ایسا نہ بنے کہ یہ آدمی سر مارتے ہوئے بولے کہ بیزار ہے، بیکار ہے. ایسا نہ کہیں. عبداللہ نامی ایک آدمی، کرسچن عورت بولتی ہے کہ فلاں عبداللہ نامی بڑے اچھے تھے، وہ عبداللہ کے بیٹے کے اخلاق کتنے پیارے تھے. محمد رسول اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. اسی تعلیمات کو اپنا ہے میرے بھائی. اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں سنے ہیں قرآن اور حدیث کی وہی عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تمام لوگوں کے اوپر رحمت و کرم کا معاملہ فرما. آنے والے رمضان میں ہماری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے تمام نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کو بڑی بچا کر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ نصیب فرما. قرضوں سے دوچار ہیں اللہ قرضوں کو بندوبست عطا فرما، قرضوں کو پھیرنے کا بندوبست عطا فرما. صبح شام کی دعاؤں کو پابندی پہ کرنے کی توفیق عطا فرما. دعائیں نمازیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ سمجھ کر اس کی اہمیت کو جان کر اس کی فضیلت کو اپناتے ہوئے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. مرتے دم تک اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. مرنے کے وقت اللہ جب ہمیں موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. آخری سانس میں اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا بہ.